اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بہت دنوں کے بعد ویڈیو بنانے کا موقع مل پایا ہے، تو امید ہے آپ سب کو میری ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ تو آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں اور لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ رمضان مبارک کا موقع آنے والا ہے، تو انشاءاللہ لگاتار آپ لوگوں کو ویڈیو ملتی رہیں گی۔ تو آج ہم قرآن کریم کے آخری 3 پاروں کی تفسیر کے بارے میں کچھ بتائیں گے، کچھ بیان، جس میں سب سے پہلے تو ہم بتانا چاہیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے ہم قرآن کریم پڑھنے کی فضیلت کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ تو قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اسے دیگر کلام پر ایسے ہی فضیلت حاصل ہے جیسے اللہ کو اس کے تمام مخلوقات پر فضیلت حاصل ہے، اور اس کی تلاوت زبان سے جاری ہونے والی سب سے افضل چیز ہے۔ یعنی قرآن کریم کی تعلیم و تعلیم اور تلاوت کے بہت زیادہ فضائل ہیں، جن میں سے چند درجہ ذیل ہیں۔ قرآن کریم تعلیم کا اجر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تلاوت قرآن کا اجر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھا تو اس کے لیے اس کے بدلے 1 نیکی ہے، اور نیکی کا 10 گنا ثواب ملتا ہے۔ قرآن کی تعلیم حاصل کرنے، اسے حفظ کرنے اور اس کی تلاوت میں مہارت پیدا کرنے کی فضیلت۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس شخص کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس کا حافظ ہے، اور وہ اللہ کے نیکیوں کار بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہے، اور اس شخص کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے اور اسے دہراتا رہتا ہے، درانہ لکھا وہ اس پر شاق گزرتا ہے، اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صاحب قرآن سے کہا جائے گا، پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیوں پر چڑھتا جا، اور اسی طرح ترتیل کے ساتھ پڑھے جس طرح تو دنیا میں ترتیل کے ساتھ بڑھا کرتا تھا، کیونکہ تیرا مقام اس آیت کے پاس ہے جسے تو سب سے آخر میں پڑھے گا۔ خطابی کہتے ہیں کہ اثر میں آیا ہے کہ قرآن کی آیتوں کی تعداد جنت کی سیڑھیوں کے برابر ہے۔ چنانچہ قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا کہ جس قدر تو قرآن کی آیتیں پڑھا کرتا تھا، اسی بقدر سیڑھیوں پر چڑھتا جا۔ لہٰذا جس نے مکمل قرآن کی تلاوت کی، وہ آخر میں جنت کی سب سے آخری سیڑھی پر قابض ہوگا، اور جس نے ایک حصہ پڑھا، اسی کے مقدار میں سیڑھی پر چڑھے گا۔ بس ثواب کا آخری حد تلاوت قرآن کی آخری حد ہے۔ شخص کے بچے نے قرآن کی تعلیم حاصل کی، اس کا اجر۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، جس نے قرآن پڑھا، اس کی تعلیم حاصل کی اور اس پر عمل پیرا ہوا، اس کے والدین کو قیامت کے دن نور کا تاج پہنایا جائے گا، جس کی روشنی سورج کی روشنی کی مانند ہوگی۔ نیز اس کے والدین کو ایسا جوڑا پہنایا جائے گا جس کے سامنے پوری دنیا بھی ہوگی۔ وہ دونوں کہیں گے، ہمیں یہ کس لیے پہنایا گیا؟ جواب میں دیا جائے گا کہ تم دونوں کے بچے قرآن سیکھنے کے صلے میں آخرت میں قرآن کی صاحب قرآن کے حق میں شفاعت۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ قرآن کی تلاوت کرو، کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے اصحاب کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ روز قیامت بندہ کے لیے شفاعت کریں گے۔ قرآن کریم کی تلاوت اور اس کا مذاکرہ کرنے کے لیے کھڑا ہونے والا اجر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ بھی اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں اس کا مذاکرہ کرتے ہیں، تو اس پر
نازل ہوگی، رحمت الہی انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے پاس موجود فرشتوں میں سے ان کا تذکرہ کرتا ہے۔ تلاوت قرآن کریم کے آداب۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے آداب ذکر کیے ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں: باوضو ہو کر قرآن کو چھوا اور پڑھا جائے، تلاوت میں بیشتر مسواک کیا جائے، بہتر لباس پہنا جائے، قبلہ کا رخ کیا جائے، جماعی آنے پر تلاوت بند کر دیا جائے، تلاوت کے دوران بلا ضرورت بات چیت نہ کی جائے، تلاوت کے وقت ذہن دماغ حاضر رہنا چاہیے، وعدے کی آیت تو وقف کے کریں اور اس کا سوال کیا جائے، اور وعید کی آیت پر رک کر اپنے لیے اس کے لیے پناہ مانگی جائے، مصحف کو کھول کر نہ رکھیں اور نہ اس پر کوئی چیز رکھیں۔ قرآن کی تلاوت کرنے والے آپس میں ایک دوسرے پر قرات کی آواز بلند کریں، بازاروں اور شورغل کی جگہوں پر قرآن کی تلاوت نہ کی جائے۔ بے شک قرآن کو کیسے پڑھا جائے؟ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت بابت دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مت کیا کرتے تھے، تلاوت کرتے وقت آواز کو کھینچتے تھے، جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں تو بسم اللہ کو کھینچ کر پڑھتے، الرحمن کو کھینچ کر پڑھتے اور رحیم کو کھینچ کر پڑھتے تھے۔ تلاوت قرآن کی اجر کی کئی گنا بڑھوتری۔ جو شخص بھی خلوص ولہیت کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے وہ اجر اس کا مستحق ہے، لیکن یہ اجر حاضر ذہنی تدبیر اور سمجھ کر پڑھنے سے کئی گنا بڑھ جاتا ہے، چنانچہ ایک حرف پر 10 نیکیوں سے لے کر 700 گنا تک اجر ملتا ہے۔ شب و روز میں تلاوت کی مقدار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اپنے لیے ہر روز قرآن کی تلاوت کا ایک حصہ مقرر کر لیتے تھے، ان میں سے کسی ایک نے بھی 7 دن سے کم میں قرآن ختم کرنے پر مداومت نہیں کی، بلکہ 3 دن سے کم میں قرآن ختم کرنے سے معاونت آئی۔ لہٰذا میرے معزز بھائی، آپ اپنا وقت قرآن کی تلاوت میں گزارنے کے لیے حریص بنیں اور اپنے لیے روزانہ تلاوت کی ایک مقدار مقرر کر لیں، جسے کسی بھی حالت میں نہ چھوڑیں۔ ہمیشگی کے ساتھ کیا جانے والا تھوڑا ہی عمل ناغہ کر کے کیے جانے والے زیادہ عمل سے بہتر ہے۔ اگر آپ غافل ہو جائیں یا سو جائیں تو اگلے دن اس کی قضا کر لیں۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو شخص اپنے حسب یعنی یومیہ مقدار تلاوت یا اس سے کچھ حصے میں سو گیا، پھر اسے فجر اور ظہر کی نماز کے مابین پڑھ لیا تو اس کے لیے ویسے ہی لکھا جائے گا گویا اس نے اس رات کے حصے میں پڑھا ہے۔ نیز آپ ان لوگوں میں سے یہ نہ بنے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، فراموش کر دیا، خواہ وہ چھوڑنا کسی بھی قسم کا ہو، جیسے اس کی تلاوت یا اس ترتیل کے ساتھ پڑھنا، یا اس میں تدبر کرنا، یا اس پر عمل کرنا، یا اس کے ذریعے شفایابی طلب کرنا چھوڑ دینا۔ بے شک سبحان اللہ، اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔